الف اللہ چمبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام المرشد دینی سوالات کے حوالے سے ہوتا ہے، اور اس پروگرام میں ہمارے مہمان شخصیت ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب، آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ ہم نے تھوڑی سی کوشش کی تھی کہ ہم چینج دیں، اور اس چینج میں آج ہم یہاں پہ جب پروگرام کرنے کے لیے آئے تو بارش ہو رہی تھی، اور ہم نے سوچا کہ آپ کو بھی اس بارش میں شامل کرتے چلیں۔ حضرت جی بہت شکریہ، بڑا مزہ آیا۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اتنی اچھی جگہ پر لے کے آئے، اور پھر قدرت نے ہمارا ساتھ دیا اور بڑی اچھی بارش اور بڑا خوشگوار موسم۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سعید احمد ایبٹ آباد سے یہ کہتے ہیں کہ جی میرے کچھ عزیز اور رشتہ دار ایسے ہیں کہ جنہوں نے بینک میں اپنے پیسے فکس کروا رکھے ہیں، یعنی کہ وہ سود کھا رہے ہیں، جس میں میرے قریبی رشتہ دار ہیں، مثلا سسر ہیں، بہنوئی ہیں، اور بہت قریبی رشتہ دار اور بھی۔ تو کیا میں ان کے گھر جا کے کھانا کھا سکتا ہوں؟ ان سے مجھے تعلقات کیسے رکھنے چاہیے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر آدمی کے کردار کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کریم کے ساتھ ہے۔ ہم کسی کے ساتھ اس بات پر تعلق نہیں بگاڑ سکتے کہ یہ گناہ گار ہے، یا یہ سود کھا رہا ہے، یا یہ نیک نہیں ہے، یا نماز نہیں پڑھتا۔ صحیح، یہ معاملہ اس کا اللہ کریم کے ساتھ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم جنہیں نیک سمجھتے ہیں ان سے غلطی ہونے میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی، اور ہم جنہیں برا سمجھتے ہیں انہیں توبہ کرنے میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی۔ بالکل صحیح، یہ معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان۔ آپ یہ کریں کہ آپ خود سود نہ دیں، نہ سود لیں، نہ سود کھائیں، اس حرام سے، ہر حرام سے بچنے کی کوشش کریں۔ صحیح، دوسروں کا معاملہ اللہ کریم کے سپرد کریں۔ یا حکومت ذمہ دار ہے، حکمرانوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ سودی نظام میں لوگوں کو کیوں ملوث کر رکھا۔ اچھا، ہمارا، میرا، آپ کا، ہمارا اس پہ اختیار نہیں ہے۔ صحیح، تو جو چیز جس کے بس میں نہیں ہے اس سے اس کے بارے نہیں پوچھا جائے گا، وہ اس کا مکلف نہیں ہے۔ صحیح، اس کا جواب حکمران دیں گے، یا پھر وہ لوگ دیں گے جو سود کھاتے ہیں۔ ٹھیک، ہمیں اس بنا پر کسی سے تعلق بگاڑنے کی یا بنانے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ نیک ہے یا بد ہے۔ جو رشتے ہیں ان کا احترام باقی رہتا ہے، صحیح، جو تعلقات ہیں ان کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور وہ اپنی حیثیت میں باقی رہتے ہیں۔ ٹھیک، باقی ذاتی کردار کسی کا کیا ہے، آپ ان کے ہاں مہمان جاتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ اس بات کے مکلف نہیں ہے کہ ان کی روزی کیسی ہے۔ مطلب ہم کسی کو فتویٰ بھی نہیں لگا سکتے یار یہ کافر ہے، یہ نہیں گناہ گار ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ تو اس کے معاملے ہیں، یہ وہ معاملہ بہتر اس جانتا کا ہے۔ ہے، ہر شخص کی اچھا حضرت ذات جی، کا ایک بات معاملہ آپ نے ابھی فرمائی کہ جو حکمران ہیں وہ اس کا جواب دیں ہے۔ گے، حکومت جواب دے تو حکومت تو جب آتی ہے، اقتدار میں آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے بغیر پاکستان یا پاکستان کو چلانا واقعی شاید مشکل کام ہوتا ہوگا، کہ وہ بھی مجبور ہوتے ہیں کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے ملک کو چلائیں۔ گزارش یہ ہے جی کہ ہر شخص جو سود لیتا ہے یا جو سود کھاتا ہے اس سے آپ پوچھیں تو وہ کہتا ہے میں بڑا مجبور ہوں، میرا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ صحیح، آپ کسی سے پوچھیں، کہتے ہیں میرا اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں، اگر میں پیسے کھانا شروع کر دیں یہ ختم ہو جائیں گے، پھر میں کیا کروں گا، اس لیے میں سود کھاتا ہوں۔ صحیح، یعنی ہر بندے نے ایک تراش ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں شریعت اسلامی کی بنیاد اس بات پر ہے کہ صرف وہ احکام دیے گئے ہیں جو ممکن ہے، جو وہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک،
اگر سود کو اللہ کریم نے اتنی شدت سے حرام قرار دیا تو بغیر سود کے کام بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں۔ یہاں ہمارے ایک آئے ہوئے فیصل آباد سے انڈسٹریلسٹ تھے، وہ یہاں تشریف لائے تو جمعہ پڑا۔ اب اس میں قدرتی بات آ گئی معیشت کی اور سود کی، تو وہ کہنے لگے جی میرا تو سارا ہے سود پہ اور میں پریشان بڑا ہوں، اتنی آمدن نہیں جتنا سود دینا پڑتا ہے، اور اب فیکٹری کئی مہینوں سے بند پڑی ہے۔ صحیح۔ تو ہمارے وہ جو انچارج ہیں یہاں جو ذکر سکھاتے ہیں ساتھی، انہوں نے کہا بھائی تم پہلے سود اتارو پھر فیکٹری کی فکر کرو۔ اچھا، وہ 2 مہینے بعد آیا تو کہنے لگا جی میں نے جا کر کوٹھی بیچ دی، صحیح۔ 2 کروڑ کی بک گئی، تو 1 کروڑ 1.25 کروڑ سود دینا تھا یا وہ رقم ادھار بینک کو دینی، وہ انہیں دے دی، جو باقی بچی وہ فیکٹری پہ لگائی۔ اب میں نے 2 کروڑ کوٹھی نہیں خرید لی، کیا بات ہے، فیکٹری بھی within چل 2 رہی months، Within صرف 2 2 months مہینوں کے فیکٹری بھی چل رہی ہے، ماشاء اللہ کوٹھی بھی نہیں خرید لی۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ صحیح۔ آپ پھنسا ہوا ہے بندہ کہ سود کے بغیر نہیں، آپ سود کو چھوڑ دیں معیشت اس سے زیادہ ترقی کر جائے گی۔ زبردست زبردست، یعنی کہ اگر کوئی حکمران آ کے جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کی نہیں چل رہی اور وہ مجبور ہے اور اسی سسٹم میں رہتے ہوئے اس کو یا تو چلانا پڑتا ہے یا ریزائن کرنا پڑتا ہے، تو اس کو ریزائن کر دینا چاہیے، بالکل، وہ اس کے لیے زیادہ بہتر زیادہ ہوگا بہتر۔ بنسبت اس کے کہ وہ اس سسٹم کو لے کے گھسیٹتا نہیں ہے، جی، اس سسٹم کو بند کریں معیشت زیادہ ترقی کر جائے، زیادہ ترقی کرے گی۔ یہ سمجھنے کی بات یہ ہے سمجھنے صرف۔ کی بات ہے، اور یہ پریکٹیکل ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس تو جو آتا ہے وہ سب سے پہلے سود سے توبہ کرتا ہے اور سبحان پھر وہ اللہ، خوشحال ہو جاتا ہے، سبحان سود اللہ، دے دے کر کنگال بھی وہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جی ایک نامعلوم سوال، ایک نامعلوم شخص نے سوال بھیجا ہے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی ذکر اور نماز دل کو سکون دیتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ میرا دل چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر جاتا ہے اور گھبرا جاتا ہے اور پورا جسم کانپنے لگتا ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیے کہ میں ہر مشکل کا سامنا آسانی سے کر سکوں۔ گزارش یہ ہے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا ہے اور یہ جنت نہیں ہے۔ ٹھیک، جہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس جگہ کا نام جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا ہے، پریشانیاں ہوں گی، اور دنیاوی زندگی کا امتحان ہی یہ ہے کہ ہم ان پریشانیوں کو، ان مایوسیوں کو، ان مشکلات کو اللہ کے بھروسے گزرتے ہیں یا اپنی دانش پہ بھروسہ کر کے انہیں حل کرنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، جب تک آپ اللہ اپنی حافظ۔ دانش پہ رہیں گے پریشانیاں بڑھیں گی۔ کیا بات، کیا بات۔ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کام کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا اور شرعی طریقہ کیا ہے، آپ اسے صحیح۔ اختیار کریں گے، انشاءاللہ مسئلہ بھی جلد حل ہو جائے گا، دل بھی پریشان نہیں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ جرت، یہ ایک ہمت چاہیے کہ بندہ اس پہ بھروسہ کرے کہ میں شریعت صحیح۔ کے مطابق کروں تو ٹھیک ہوگا۔ اس کے لیے ذکر سپورٹ کرتا ہے۔ جب آپ اللہ اللہ کرتے ہیں صحیح، تو صحیح۔ آپ پر ایک کیفیت اللہ کی طرف سے وارد ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ نماز حافظ۔ باقاعدگی سے پڑھیں، ذکر کریں، چونکہ نماز اور ذکر اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے۔ جب اللہ سے تعلق ہوگا تو اللہ کے احکام پہ عمل کریں گے، مشکل نہیں رہے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ بالکل صحیح، اور یہ مشکل شاید اس لیے مشکل لگتی ہے کہ اس میں ہماری پسند ہم ناپسند اپنی شامل عقل ہو۔ سے حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم اسے حل نہیں ہوتے، صحیح، صحیح، اگر اس کے احکامات کے مطابق اسے کریں کیا تو حل ہو جاتی حل ہو ہے۔ جاتا ہم اپنی سبحان عقل سے اللہ۔ کرتے ہیں تو ایک مشکل کے حل ہونے کے بجائے ایک اور کھڑی ہو جاتی ہے، صحیح، پہلی بالکل اپنی جگہ رہتی ہے، دوسری ایک اور آ جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ حضرت جی عائشہ خان نے لاہور سے یہ لکھتی ہیں کہ وضاحت فرمائیے گا کہ بیماریاں موروثی ہوتی ہیں؟ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں، ہوتی بھی ہیں نہیں بھی ہوتی، صحیح، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک چیز چلتی ہے، جینیٹک ڈیزیزز ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو منتقل ہو جاتی ہیں اولاد کو، لیکن یہ ضروری بھی نہیں۔ وہ چاہے تو سب کو تندرست کر دے، چاہے تو تندرست بندے کے معذور بیٹے پیدا کر دے، اور چاہے تو معذور کو تندرست اولاد دے دے۔ تو صحیح، یہ کوئی حتمی حتمی نہیں ہے، یا یقینی نہیں ہے، ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ صحیح، صحیح۔ یہ ہے جی ماریہ عمر ہے لاہور کینٹ سے، یہ کہتی ہیں کہ حضرت جی انسان اپنی نیت کو کیسے خالص رکھ سکتا ہے؟ میں جب بھی کوئی کام، اچھا کام
کرتی ہوں یا اچھا کرنے کا سوچتی ہوں تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں میری نیت خالص ہے کہ نہیں ہے. گزارش ہے جی، یہ سوال تو مجھے مزیدار نہیں لگتا کہ پتہ نہ ہو کہ میری نیت خالص ہے کہ نہیں. صحیح. ظاہر ہے اس سے زیادہ کس کو پتا ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم نیت کو نہ جان سکتے تو نیت خالص کرنے کے مکلف ہی نہ ہوتے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اگر اللہ نے فرمایا کہ نیت خالص رکھو تو یہ ہمارے اختیار میں ہے. آپ ایک اچھا کام کرتی ہیں شابہ کے لیے کہ لوگ مجھے بڑا اچھا کہیں گے تو نیت خالص نہیں ہے. آپ صحیح. اچھا کام کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہوں گے تو نیت خالص. سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ. بڑی سادہ سی بات ہے. اور اللہ کی رضا کے لیے جو کیا جائے وہ اچھا ہوتا ہے. صحیح، بالکل. جہاں اللہ کریم نے لڑنے کو حکم دیا وہاں لڑنا اچھا ہے، جہاں صلح کا حکم دیا وہاں صلح اچھی ہے، سبحان جہاں اللہ. سونے کی اجازت دیا ہے وہاں سونا بھی عبادت ہے، اور جہاں سجدے کا حکم دیا ہے وہاں سجدہ عبادت ہے. سبحان تو اللہ. اللہ کی رضا کے لیے جو کیا جائے وہ سب اچھا ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بس صرف وہی ہے کہ اپنی انا اور اپنی پسند اپنی اور اپنی ناپسند اس کو وہ نکال دیں دیں. تو اللہ پھر کے نیت لیے خالص جو ہے. کریں گے وہ اچھا بھی ہوگا اور آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوگا، صحیح. دنیا میں بھی اور آخرت میں. صحیح. اور اگر یہ سوچ کے کریں کہ یہ کام میں اللہ کے اچھا کام ہے لیکن مجھے لوگ اچھا کہیں گے نہیں وہ پھر تو اللہ پھر کے لیے نیت ٹھیک نہیں وہ ہے، اللہ کے لیے پھر نہیں اللہ کے لیے نہیں ہے. صحیح. اچھا جی، یہ ایک سوال ہے جی محمد ابراہیم عسکری 10 لاہور کینٹ سے. یہ کہتے ہیں کہ جو مانگنے والے ہیں سڑکوں پہ چوراہوں پہ ان کو کیا دینا چاہیے، ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں، رہنمائی فرمائیے گا. گزارش یہ ہے جی کہ اچھا مصرف یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ یہ محتاج ہیں ان کو دیں. ٹھیک ہے. یہ جو سڑکوں پہ مانگا جاتا ہے اس میں بہت سے غریب مستحق بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر یہ ایک پیشہ بن گیا ہے. لوگوں نے پالے ہوئے ہیں گداگر، ان سے بھیک منگواتے ہیں جی اور خود بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. انہیں دال روٹی دے دیتے ہیں کھانے کے لیے، باقی پیسے وہ لے لیتے ہیں. تو یہ جو پیشہ ور گداگر ہیں ان کو سنبھالنا، ان کو روکنا یا ان کا انتظام کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ٹھیک. حکومت کو چاہیے. اور اگر حکومت معیشت سے سود نکال دے تو شاید کوئی گداگر اور کوئی چور باقی نہ رہے. نہ رہے. بالکل ٹھیک بات، بالکل ٹھیک. لارڈ میکالے کا اس نے جا کر انڈیا سے واپس جا کر 1932 میں جو کانگریس میں بیان دیا تھا، وہ اس کی ایک کاپی بھی میرے پاس پڑی ہے. تو اس نے کہا تھا کہ آئی ہیو ٹریولڈ فرام ایسٹ ٹو ویسٹ آل انڈیا اینڈ فرام نارتھ ٹو ساؤتھ. آئی سا نو بیگر نو تھی. اچھا. اتنی معیشت مضبوط تھی بلا سودی کہ مغلوں کے بعد سکھا شاہی آئی، مغلوں کا صحیح. زوال آیا. صحیح. جب انگریز آئے تو خانہ جنگی پہلے ہو رہی تھی اور 10 گاؤں کے حکمران بنے ہوئے تھے، لیکن وہ معیشت اس وقت بھی اتنی آ رہی تھی کہ وہ لارڈ میکالے بھی کہتے ہیں کہ میں ہندوستان کے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک پھروں، کوئی ایک گداگر، کوئی ایک چور میں نے نہیں دیکھا. کیا بات، یہ کیا بلا بات. سودی معیشت. صحیح. اور جب ظاہر سود کا سسٹم ہے سارا تو پھر اس میں تو ساری برائیاں آ ساری جائیں. برائیاں آئیں گی اور یہ لوگ پیشہ بنائیں گے، کیونکہ سود میں آپ کا آبجیکٹو بن جاتا ہے پیسہ. صحیح. سودی معیشت میں آپ کسی کی سہولت یا کسی کی بھلائی کے لیے نہیں کرتے، پیسے کو ملٹی پلائی کرنے کے لیے کرتے ہیں. یہ بیس ہے سود کی. بالکل ٹھیک بات. تو اس میں اخلاقیات بھی مارے گئے، لوگوں کے حقوق بھی مارے گئے. مقصد پیسے کو ملٹی پلائی کرنا. صحیح صحیح. بلا سودی معیشت ہوگی تو پھر وہ اپنے اور دوسروں کے فائدے کے لیے ہوگی. کیا بات ہے. اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ عام آدمی کو بھی فائدہ پہنچے. بالکل صحیح. سود میں بنیاد ہوگی کہ پیسہ ملٹی پلائی ہو، خواہ عام آدمی مرتا ہے یا جیتا. بالکل صحیح. بالکل تو صحیح. دونوں کے ٹارگٹ مختلف ہیں، دونوں کے نتائج مختلف. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت جی سہیل انور ہیں گجرانوالہ سے. یہ کہتے ہیں کہ اپنی جاب کے دوران جب میں کمپیوٹر پر کام کر رہا ہوتا ہوں تو میں نعتیں سنتا رہتا ہوں اور اکثر نعت کے الفاظ بھی دہراتا رہتا ہوں، یعنی میری توجہ رہتی ہے. کیا میرا ایسا کرنا خلاف ادب نعت ہے یا
میں یہ سن سکتا ہوں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا میں کمپیوٹر پہ کام کرنے کے دوران آپ کا ٹی وی پہ بیان سن سکتا ہوں؟ گزارش یہ ہے کہ مجھے تو تھوڑا سا اس میں یہ کنفیوژن ہو رہا ہے کہ کمپیوٹر بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، اور جب آپ کام کرتے ہوئے توجہ دوسری طرف ہوگی تو شاید کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ گڑبڑ نہ ہو جائے، ٹھیک کیونکہ ہے، بڑا سینسٹیو ہوتا ہے بالکل کمپیوٹر، صحیح، جسٹ ٹچ سسٹم ہوتا ہے، جی ہاں، کہیں انگلی لگ گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نعت میں کچھ نعتیں تو ایسی ہیں جو ہیں ہی گستاخ، صحیح، ان کے شعر، ان کی ادائیگی، ان کا کچھ ایسی ہیں جو ہندوستانی گانوں کے طرز میں ہیں، اس میں اچھی بات بھی ہو تو بھی انداز دوسرا ہے، گانوں کی نقالی بالکل کا ٹھیک، انداز، تو انہیں تو نعت کہنا نہیں چاہیے۔ کچھ ٹھیک ہے، ایسی ہیں وہ جیسے بھر دو جھولی میری یا محمد، اور کوئی میں مدینے سے جاؤں گا خالی، اور یہ وہ اس طرح کی یہ گستاخیاں ہیں، ٹھیک ہے، نعت کے نام پر گستاخیاں۔ صحیح، نعت وہ ہے جس میں واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریف کی گئی ہو جو آپ کی اللہ نے کی ہے، سبحان جو اللہ، قرآن و حدیث سبحان میں اللہ، ملتی ہے، وہ تعریف کی گئی ہو، وہ نعت اور جو نعت کے اصل معنی بھی ہیں، مانی۔ معنی بھی، بالکل صحیح، دوسری بات یہ ہے کہ انسانی ذہن یک وقت دو کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے، آپ ادھر اسے لگائیں گے تو ادھر سستی کرے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ میری بات بھی سنیں تو فارغ وقت میں سنیں، صحیح، توجہ سے سنیں، اس میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو کوئی بات اس میں سمجھ نہ آئے تو ہم سے رابطہ کریں، پھر ہم پر سوال کریں۔ بالکل ٹھیک، بالکل نہیں؟ ٹھیک، بالکل تو صحیح، جب آپ دو کام کر رہے ہوں گے تو دو میں سے ایک بھی مکمل نہیں ہوگا، صحیح، ایک نہ بات ادھر کے رہیں گے نہ ادھر نہ ادھر کے۔ بالکل دوسری صحیح، بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ درود شریف کا پڑھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو درود شریف کو وظیفہ بنا لے، ہمیشہ پڑھتا رہے، اسے نہ دنیا میں پریشانی ہوگی نہ آخرت۔ کیا بات، سب سے کیا اعلیٰ بات، وظیفہ۔ تو آپ نعت پڑھنا چاہتے ہیں تو درود شریف پڑھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ڈوموں بھانڈوں کی گائی ہوئی نعتوں میں کیا رکھا ہے؟ صحیح، جو صحیح، حضور نے فرمایا، حدیث شریف میں بے شمار درود شریف ملتے ہیں، بہت سے ملتے ہیں، تو آپ کوئی سا درود شریف وظیفہ بنا لیں، پڑھا کریں۔ حضرت جی ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین محترم، ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس سے پہلے اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر بار بار ابھرتا ہے، اس کو نوٹ فرما لیجئے، 033349555021۔ اس پہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، آپ کا کوئی بھی سوال ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ ای میل کر دیں questions@almurshid.tv، اس پہ ہمیں ای میل کر دیں، آپ کا سوال پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی طاہرہ ہیں ملتان سے، یہ کہتی ہیں کیا درود شریف پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے؟ وضو شرط ہے صرف نماز کے لیے۔ ٹھیک ہے، جب نماز فرض ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وضو فرض ہو جائے۔ صحیح، صحیح، نماز کے علاوہ کسی عبادت کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لیکن اگر وضو ہو تو بہت اچھا۔ بہت اچھا، ٹھیک ہے، باوضو رہنا بجائے خود عبادت ہے۔ بالکل صحیح، اگر وضو ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، پیشاب بار بار آتا ہے یا ہوا خارج ہوتی ہے یا مختلف، تو اگر وضو نہ ہو سکے تو اس کو حل نہیں۔ صحیح۔ حضرت جی ایک سوال ہے صاحب وال ضلع منڈی بہاؤالدین میں امتیاز احمد، یہ کہتے ہیں کہ جی میری اولاد میں ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے اور دونوں معذور ہیں۔ میں ایک جاب کرتا ہوں اور 6 سال کے بعد میں ریٹائر ہونے کو ہوں، تو مجھے ہر وقت یہ سوچ کے عجیب سی غمی کا عالم ہوتا ہے مجھ پہ کہ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ جب ریٹائر ہو جاؤں گا تو اس کے بعد ان بچوں کا کیا بنے گا، اور اگر میں اس دنیا سے چلا جاتا ہوں تو پھر ان بچوں کا کیا بنے گا۔ گزارش یہ ہے جی کہ ہر بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہر بندے کے ساتھ ہے۔
اور ہر ایک کو پالنے والا اس کے سر پہ حاضر ہے۔ آپ جب تک مکلف ہیں، آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کریں۔ جب آپ ریٹائر ہوں گے تو وہ رب العالمین اور کوئی سبب بنا دے گا، اور جب آپ نہیں رہیں گے تو وہ آپ سے بہتر کوئی سبب بنا دے گا۔ صحیح۔ اس لیے آپ مکلف ہیں، جب تک آپ کے بس میں ہے، جو بس میں ہے وہ کریں، باقی اللہ پہ بھروسہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ راشدہ راشد فیصل آباد سے، میں جب بھی نماز ادا کروں مجھے یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ یہ قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں، برائے مہربانی ذکر اور نماز کی قبولیت کی سند بتا دیجیے۔ میری ناقص سمجھ کے مطابق کسی کو نماز اور ذکر کی توفیق ہو جائے تو یہی قبولیت کی سند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر وہ نہ چاہے تو میرا خیال ہے توفیق کی طلب کر لے۔ توفیق یہ طلب کر لیتا ہے، کیا بات ہے۔ تو ذکر کی توفیق ہو جانا، نماز کی توفیق ہو جانا اور اہتمام سے ادا کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کریم کو پسند ہے تو اس نے اجازت دے رکھی۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ باقی فکر کرنی چاہیے جو کام اپنا ہے، کہ میں نے نماز صحیح ادا کی ہے، وضو ٹھیک کیا ہے، ادائیگی روح کی ٹھیک ہے، رکوع سجود ٹھیک ہے، جو کام اللہ کا ہے اس کی فکر آپ کیوں کرتے؟ اللہ اکبر۔ جو اللہ کا کام ہے وہ اسی کو زیبا ہے۔ صحیح بات ہے، تو اور اس کا فیصلہ تو کوئی انسان شاید کر بھی نہیں سکتا۔ فیصلہ آپ اپنی فکر کریں کہ جو آپ کر رہے ہیں اس میں کتنا خلوص، کتنی صداقت، صحت کتنی ہے۔ جیسا میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں نا، آپ لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھیں نا تو آپ کو رنگا رنگی نظر آئی، کسی نے اس طرح ہاتھ لٹکا رکھا ہوتا ہے، کسی نے یہاں سے پکڑا، کسی نے یوں۔ حالانکہ نماز میں ہے کہ یہ انگلی یہاں ہو، یہ تین نیچے ہوں، اور یہ یہاں، اور یہ ہاتھ بالکل ایسے ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو اب اگر آپ بہت سے لوگوں کو، میں کئی دفعہ آپ کی ٹی وی پہ آ جاتا ہے صحیح، تو دیکھتا ہوں تو عجیب افراتفری نظر آتی ہے، یعنی ہاتھ بھی صحیح پکڑنے کا انداز نہیں ہے، بالکل صحیح۔ نماز کی طرف توجہ نہیں ہے، رکوع سجود یاد نہیں ہے، وضو کرتے ہیں تو دو چار چھینٹے اڑائے چلے گئے، کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ بندے کے ذمے جو ہے، بندہ اس کا اہتمام کرے جو اللہ کی بارگاہ میں اس سے بہتری کی امید ہے۔ یعنی کہ خانہ پوری نہ کی جائے بلکہ عبادت دل سے کی جائے، اور پورے اہتمام سے کی جائے، ٹھیک ہے، اور یہ یقین رکھا جائے کہ جس نے توفیق دی ہے وہ قبول بھی کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ یقین اور امید ہی ہے کہ جس پہ انسان جو ہے وہ تفضل حسین ہے جی خانے وال سے، یہ لکھتے ہیں جی بہت سے کام ایسے ہیں جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کرنا درست نہیں، گناہ ہے، لیکن پھر بھی میں خود کو روک نہیں پاتا۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے شروع میں ہی آتا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ صحیح، تو اس میں سارے عقائد تو آ گئے، بالکل ٹھیک، بالکل لیکن ٹھیک، اگلا اس کا حصہ یہ ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، صحیح، کہ پھر آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ حالانکہ آخرت کا یقین تو آ گیا نا یومنون میں، ایمان میں، بالکل ٹھیک، اس کی الگ سے تاکید کیوں کی گئی ہے کہ یہ یقین کر لو کہ آخرت ہے اور مجھے جواب دینا۔ صحیح، جب یہ یقین ہوگا تو گناہ سے ڈر، سبحان اللہ، اور اگر سبحان اللہ، گناہ سرزد ہو گیا تو پھر آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، توبہ کی توفیق ہوگی، صحیح، اللہ سے مغفرت طلب کرو گے۔ بالکل جب صحیح، آخرت سنی سنائی بات ہو اور یقین نہ ہو اللہ تو اکبر، پھر بندہ اپنے آپ کو نہیں روک سکتا۔ بالکل ٹھیک بات، تو آخرت کا یقین پیدا کرو۔ یقین پیدا کرنا چاہیے، بالکل صحیح بات ہے۔ عاطف حسین ہے چک رام داس نو، یہ کہتے ہیں جی ہم سب بحمداللہ مسلمان ہیں، آگے مختلف فرقے ہیں، اب اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ ان میں سے کون سا فرقہ حق پہ ہے تو اس کے لیے کیا پیمانہ درکار ہے؟ اگر آپ اپنے آپ کی اصلاح پا رہے ہیں، آپ کو اللہ کی اطاعت کی توفیق ہے، آپ کو عبادات کی توفیق ہے، حلال کمانے، جائز کمانے، حلال کھانے کی توفیق ہے، تو پھر فرقوں کی کوئی بات نہیں، فرقے ہیں نہیں، ہم نے بنائے ہوئے، صحیح، کوئی فرقہ نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام ایک واحد مذہب ہے جو سب کے لیے برابر ہے، اور تشریحات میں جو فرق ہے وہ باعث رحمت ہے کہ اللہ صحیح، کی آیت ہے، حضور کا ارشاد ہے، اب اس کے 2 3 4 پہلو بنتے ہیں۔ تو
تو ایک نے ایک پہلو پہ عمل کر لیا، دوسرے نے دوسرے پہ کر لیا، تیسرے نے تیسرے پہ، تو یہ فرقے تو نہیں ہے، بات اسی بات پر عمل سب کا. ٹھیک ہے. اچھا حضرت جی، اس میں ایک حدیث ہے کہ 72 فرقے ہوں گے میری امت میں سے. گزارش یہ ہے جی کہ وہ فرقے جو ہیں وہ تو اسلام کے باہر ہیں نا سارے. اچھا، وہ اسلام سے باہر ہیں. باہر ہیں. ٹھیک ہے. اسلام تو ایک ہی فرقہ ہے. اسلام ایک فرقہ ہے. اسلام میں یہ فرق ہے. اب دیکھیں نا، کچھ لوگ آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، صحیح. کچھ آہستہ کہتے ہیں، ہم آہستہ کہتے ہیں. صحیح. لیکن حضور سے ثابت ہے آمین آہستہ کہنا بھی اور بلند کہنا بھی. ہم جو آہستہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ زیادہ حضور نے آہستہ کہیے، یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن وہ بھی ٹھیک. اور جو بلند آواز میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں زیادہ بہتر بلند آواز میں کہنا ہے، لیکن جو آہستہ کہتے ہو یہ بھی ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو غلط نہیں. حضرت جی دوبارہ پھر اسی جگہ پہ آؤں گا کہ اگر یہ 72 فرقے، یہ کانسیپٹ پھر غلط ہوا نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں 72 فرقے ہوں گے. بھائی جو اسلام چھوڑتا جائے گا الگ الگ فرقہ بنتا جائے گا. وہ الگ الگ اسلام میں ایک ہی فرقہ. اسلام ایک ہی فرقہ ہے. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات. جو اسلام سے خارج ہوتا جائے گا وہ اپنے خیالات کے پیچھے الگ الگ فرقہ بناتا چلے گا. بالکل ٹھیک. عبدالغفور واہ کینٹ سے یہ کہتے ہیں جب ہمارے پاس قرآن و سنت اور حدیث موجود ہیں تو پھر ائمہ اربعہ کی تقلید کی کیا ضرورت ہے، جبکہ ان میں تو خود اختلاف پایا جاتا ہے. اختلاف ائمہ اربعہ میں وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا. صحیح. اختلاف نہیں ہے، رائے ہے. کہیں ایک پہلو پہ ترجیح ہے، کہیں دوسرے پہلو پہ ترجیح ہے، دوسرے کو غلط نہیں بتا. اختلاف تو ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو، یہ تو بالکل اختلاف. ٹھیک، بالکل صحیح. لیکن ائمہ فرماتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ زیادہ بہتر ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ صحیح. اختلاف نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے تقلید یہ ایمان اور عقیدے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. عقیدہ اور ایمان قرآن و سنت کے مطابق ہی ہوگا. جو احکام شرعی ہیں وہ کس آیت سے کیسے ثابت ہوتے ہیں، حضور کی حدیث میں ان کے بارے کیا رائے ہے، اس کے لیے حدیث پر تفسیر پر عبور چاہیے، جو ہر بندے کو نہیں ہوتا. ٹھیک. تو اللہ کریم نے طریقہ بتایا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ کر چرچ کرو. صحیح. اب ہر بندہ قرآن و حدیث سے از خود معنی اخذ کرے تو فرقے بنیں گے. ٹھیک. بالکل صحیح. متقدمین کی رائے پہ انہوں نے بڑی بحث کر کے احادیث کا احاطہ کر کے، احادیث میں بہت سے قسمیں ہیں. کچھ تو لوگوں نے اپنے خود سے گھڑ لی، جھوٹی ہیں. کچھ کمزور ہیں، ان کے راوی صحیح نہیں ہیں. تو 4-5 درجے حدیث کے بھی. اسی طرح قرآن کے تراجم میں بھی ہے، فرق ہے. تو اس بات کو پانا کہ اس آیت کا حضور نے کیا مفہوم بتایا تھا، اس مفہوم کو صحابہ نے کیسے سمجھا، اس پر عمل انہوں نے حضور کے سامنے کیسے کیا، یہ صحیح ہے. ٹھیک. اس سارے کو تلاش کرنے کے لیے وہ علمی مقام چاہیے جو ائمہ اربعہ کا ہے. صحیح. اور دنیا میں ائمہ اربعہ کے بعد آج تک کتنے فاضل ہوئے ہیں، کسی نے کوئی نئی راہ نکالی ہے؟ اگر سارے بڑے بڑے فاضل انہی کی تقلید کر رہے ہیں تو میں اور آپ کیا کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو تقلید ہمیں احکام کو سمجھنے کے لیے کرنا پڑتی ہے. عقیدے میں تقلید نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث میں. صحیح. یہ بنیادی بات سمجھ لیں کہ تقلید احکام میں ہے. بالکل. حکم کو ثابت کرنا حدیث کی معاونت سے اور قرآن کی آیت سے، اس کے لیے ایک تبحر علمی چاہیے جو ائمہ کے پاس ہے. اور تب سے لے کر آج تک کوئی ان کا ہمسر نہیں ہوا کہ کسی نے کہا کہ میری تقلید کرو، میں یہ بتاتا ہوں. بالکل. یعنی انہوں نے ایسے فیصلے کیے ہیں جو تاحال وہی قائم ہے. بالکل ٹھیک. تو میں اور آپ کہاں جائیں گے؟ اور اللہ کا حکم ہے، قرآن کی آیت ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جاننے والوں سے پوچھو. اِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم خود نہیں جانتے. سبحان اللہ. ہم لا تعلمون ہیں، ہمیں ان سے پوچھنا پڑتا. بے شک. حضرت جی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اور ناظرین محترم اس خوشگوار موسم میں اور اتنے اچھے موسم میں جی تو نہیں چاہتا کہ پروگرام کو ختم کریں، لیکن کیا کریں کہ وقت بالآخر کٹ جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اسی چینل پر اسی ٹائم ملاقات ہوگی. اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے،
questions@almurshid.tv اس پہ ہمیں میسج ای میل کر دیجیے. اور میسج کرنے کے لیے ہمارا ایک نمبر اسکرین پہ موجود ہے, نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اس پہ ہمیں میسج کیجیے. آپ کے سوالات ضرور اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا